بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. ناظرین کرام، آج سے ہم سورۃ الروم شروع کر رہے ہیں. سورۃ الروم کی 1 سے لے کے 7 آیتیں، اس کا مختصر ترجمہ و تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تفسیر سورۃ الروم وہی مکیہ. سورہ روم مکے میں نازل ہوئی ہے. اور ناظرین کرام، اس سورت کا جو ہے نام اللہ تعالیٰ سورۃ الروم جو رکھے ہیں، اس میں روم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ رومی جو تھے، اس زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک روم کی اور دوسری فارس کی. قیصر اور کسریٰ. قیصر یعنی روم کا بادشاہ اور کسریٰ ایران کا بادشاہ. یہ دونوں میں ہمیشہ جنگیں ہوتی تھیں. رومی جو ہے نصرانی تھے، اہل کتاب تھے، اور فرس جو فارسی جو تھے وہ عباد النار یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے. تو مسلمان جو تھے روم کو چاہتے تھے، کیونکہ رومی اہل کتاب ہے اور مسلمان بھی اہل کتاب ہے، تو چاہتے تھے. اور مشرکین مکہ جو مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، تو وہ قیصر اس کو ایران کو چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ روم فاتح ہو جائیں گے. الف لام میم. غلبت الروم. روم جو ہے نا غالب آ گئے رومی لوگ. تو سورت کی سب سے پہلے جو آیت ہے الف لام میم، اسے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ پڑھے جانے والے ہیں، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. دوسری آیت ہے غلبت الروم. اللہ تعالیٰ پیشن گوئی دیتے ہیں رومیوں کے غلبے کی. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فی ادنى الارض یعنی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، یعنی یہ فلسطین اور شام وغیرہ کے جو جزیرۃ عرب سے سب سے قریبی جو علاقے ہیں اسے کہتے ہیں. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. اس دن مومنین جو ہے نا بہت خوش ہوئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوش ہوتے ہوئے مکے کی گلیوں میں اعلان کرے کہ رومی غالب آنے والے ہیں. تو ابو جہل آپ سے شرط باندھا کہ کب کتنے سال میں غالب ہو جائیں گے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے تھوڑا سا آپ کو فہم کے حساب سے 5 سال کی اس زمانے میں شرط لگانا جائز تھا. تو آپ شرط لگائے کہ 5 سال کے اندر رومی غالب آ جائیں گے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھے یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی بضع سنین. بضع کسے کہتے ہیں؟ 3 سے لے کے 9 تک کی عدد کو بضع. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون. بضع عربی میں 3 سے لے کے 9 تک کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم 5 سال کیوں؟ 5 سال کی مدت بہت کم ہے بضع کے حساب سے. آپ جو ہے 7 سال 9 سال ایسا لگانا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کے ابو جہل سے پھر تصحیح کروا لیا کہ بھائی 9 سال ہے میری مدت، میں 9 سال کے اندر میں شرط لگا رہا ہوں کہ رومی 9 سال کے اندر غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. اور اللہ کی طرف سے وہ غالب آ جائیں گے، کیونکہ غلبہ جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر وہ چیز بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے
وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ وہ العزیز الرحیم، اور وہ زبردست اور رحمت والا ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو ناظرین کرام، یہ سورت جو ہے سورہ روم مسلمانوں کو بشارت دیتی ہے کہ اہل کتاب فاتح ہو جائیں گے، اور مشرکین یہود نصارہ مشرکین جو ہے یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو ویسے ہی ہوا، چند دن بعد پہلے تو فرس غالب آ گئے، 5 سال کے اندر مشرکین خوش ہونے لگے کہ بھائی دیکھو تم تو بول رہے تھے کہ رومی غالب آ جائیں گے، لیکن چند دن ٹھہرے، 9 سال کے بعد 7 سال کے بعد رومی غالب آ گئے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔